منگول سلطنت 12061368 کی بنیاد چنگیز خان R12061227 نے رکھی تھی۔ منگول لوگوں کے پہلے عظیم خان عالمگیر حکمران چنگیز نے ایشیائی میدان کے خانہ بدوش قبائل کو متحد کر کے اور تیز رفتار، ہلکی اور انتہائی مربوط گھڑ سوار فوج کے ساتھ تباہ کن مؤثر فوج بنا کر سلطنت کی تشکیل کی۔ بالآخر سلطنت نے بحیرہ اسود سے لے کر جزیرہ نما کوریا تک ایشیا پر غلبہ حاصل کر لیا۔ ماہر گھڑ سواروں اور تیر اندازوں کی بدولت منگولوں نے وسطی ایشیا اور اس سے آگے ایران، روس، مشرقی یورپ، چین اور دیگر کئی جگہوں پر فوجوں کو شکست دی۔ چنگیز کی اولاد میں سے ہر ایک نے سلطنت کے ایک حصے پر حکومت کی 4 خانت، جن میں سب سے طاقتور چین میں منگول یوان خاندان 12711368 جس کا قیام قبلائی خان 12601279 نے کیا تھا۔ آخرکار منگولوں نے بیٹھنے والے معاشروں کا حصہ بن گئے جنہیں وہ اتنی آسانی سے مغلوب کر چکے تھے، اور بہت سے لوگ روایتی شمن ازم سے تبتی بدھ مت اسلام میں تبدیل ہو گئے۔ یہ منگولوں کی عمومی علامت تھی کہ وہ نہ صرف اپنی ثقافتی شناخت کا حصہ کھو رہے تھے بلکہ ان کی مشہور فوجی طاقت بھی تھی، کیونکہ 4 خانوں نے خاندانی تنازعات اور اپنے حریفوں کی فوجوں کو نقصان پہنچایا۔ اگرچہ کوئی دیرپا تعمیراتی عجائبات سیاسی اداروں کی تخلیق کے لیے مشہور نہیں، لیکن منگولوں نے آخر کار مشرقی اور مغربی دنیا کو بذریعہ جوڑ کر عالمی ثقافت میں اہم کردار ادا کیا۔ توسیع شدہ تجارتی راستوں، سفارتی سفارت خانوں اور یوریشیا سے مشرق بعید تک مشنریوں اور مسافروں کی نقل و حرکت۔ منگول ایشیائی میدان کے چرواہے خانہ بدوش تھے جو بھیڑ، بکری، گھوڑے، اونٹ اور یاک چراتے تھے۔ یہ قبائل موسموں کے مطابق منتقل ہوئے اور سرکولر فیلٹ ٹینٹ یا یورٹس جرس کے عارضی کیمپوں میں رہتے تھے۔ منگولیا کی آب و ہوا اکثر سخت ہوتی ہے اور اس کی عکاسی کرتے ہوئے لباس گرم، پائیدار اور عملی تھا۔ بھیڑوں کی اون اور جانوروں کی کھال سے محسوس ہونے والا لباس بنانے کا سب سے عام مواد تھا جو مردوں اور عورتوں دونوں کے لیے نمایاں طور پر یکساں تھا۔ بغیر ہیل کے جوتے، بیگی ٹراؤزر، چمڑے کی پٹی کے ساتھ پہنا ہوا ایک لمبا جیکٹ ڈیل اور کان کے فلیپ کے ساتھ مخروطی ٹوپی، جبکہ زیر جامے سوتیا ریشم سے بنائے گئے تھے۔ ٹینگری، نیلا آسمان اور خدا قبائلی اشرافیہ کے ذریعہ سوچا گیا تھا کہ منگول لوگوں کو پوری دنیا پر حکومت کرنے کا ایک الہی حق دیا جائے۔ منگول غذا زیادہ تر ڈیری پر مبنی تھی جس میں پنیر، دہی، مکھن اور خشک دودھ کے دہی کورت اہم تھے۔ ایک ہلکا الکوہل والا مشروب کامس گھوڑی کے دودھ سے بنایا جاتا تھا جو اکثر زیادہ پیا جاتا تھا۔ ریوڑ دودھ، اون اور ایندھن کے لیے گوبر کے ایک پائیدار ذریعہ کے طور پر بہت قیمتی ہونے کی وجہ سے گوشت کو عام طور پر شکار کے ذریعے حاصل کیا جاتا تھا اور جنگلی پھل اور سبزیاں چارے کے ذریعے جمع کی جاتی تھیں۔ موسم سرما کے لیے ذخیرہ کرنے اور خصوصی دعوتوں کے لیے گوشت فراہم کرنے کے لیے جیسے کہ فاسد قبائلی اجتماعات میں خصوصی شکار کا اہتمام کیا جاتا تھا۔ ان تقریبات میں ایک حکمت عملی کا استعمال کیا گیا جسے نیرج کے نام سے جانا جاتا ہے، جہاں سواروں نے میدان کے ایک بڑے علاقے کو گھیر لیا اور آہستہ آہستہ گیم کو آگے بڑھایا، مارموٹ سے لے کر بھیڑیوں تک، ایک چھوٹے سے چھوٹے علاقے میں جہاں پر سوار تیر اندازوں کے ذریعے انہیں زیادہ آسانی سے مارا جا سکتا تھا۔ نیرج کی تکنیک، تنظیم اور نظم و ضبط منگول کے جنگ میں جانے پر ان کی اچھی خدمت کرے گا۔ منگول دنیا میں قرون وسطیٰ کی روزمرہ کی زندگی کی ان خصوصیات میں سے زیادہ تر آج بھی پورے ایشیا میں سٹپ خانہ بدوشوں کے ذریعہ جاری رکھے ہوئے ہیں۔ اگرچہ خانہ بدوش زندگی نے عام طور پر مردوں کو شکار اور خواتین کو کھانا پکاتے دیکھا، بچوں کی دیکھ بھال کی، کھانے پینے کی چیزیں تیار کیں اور مہمانوں کی توازو کی۔ خواتین کو دیگر معاصر ایشیائی ثقافتوں کے مقابلے میں زیادہ حقوق حاصل تھے اور وہ جائیداد کی مالک اور وراثت دونوں ہی حاصل کر سکتی تھیں۔ یہاں تک کہ عظیم خانوں کے دور حکومتوں میں کئی خواتین نے ریجنٹ کے طور پر حکومت کی۔ منگول زندگی کا ایک اور شعبہ جہاں خواتین سرگرم عمل تھیں وہ مذہب تھا۔ منگولوں کے مذہب میں کوئی مقدس متون یا کوئی خاص تقریب نہیں تھی، بلکہ یہ دشمنی، آباؤ اجداد کی عبادت اور شمن پرستی کا مرکب تھا۔ آگ، زمین اور پانی کے عناصر کی مثالیں
متاثر کن جغرافیائی مقامات جیسے پہاڑوں اور قدرتی مظاہر جیسے طوفانوں کو روحوں کا مالک سمجھا جاتا تھا۔ شمنز، جو مرد اور عورت دونوں ہو سکتے ہیں، سوچا جاتا تھا کہ ٹرانس کی حالت میں ان روحوں کے ساتھ بات چیت کریں اور ان کی دنیا میں سفر کریں، کھوئی ہوئی روحوں اور الہی مستقبل کے واقعات کو تلاش کرنے میں مدد کریں۔ دیگر مذاہب منگولوں میں موجود تھے، خاص طور پر نستوریائی عیسائیت، اور 14ویں صدی سے تبتی بدھ مت لامزم مقبول ہوا، شاید اس کے شیطانی عناصر کی بدولت۔ اسلام کو مغربی خانوں میں بھی بڑے پیمانے پر اپنایا گیا، سب سے بڑھ کر، اگرچہ پرنسپل دو دیوتاؤں میں وسیع پیمانے پر عقیدہ تھا، زمین یا مادر دیوی جسے کہا جاتا ہے، جو زرخیزی کی نمائندگی کرتا تھا، اور ٹی نگری بلو اسکائی یا ابدی جنت۔ اس مؤخر الذکر دیوتا کو ایک محافظ دیوتا کے طور پر دیکھا جاتا تھا، اور اہم بات یہ تھی کہ قبائلی اشرافیہ کے خیال میں اس نے منگول لوگوں کو پوری دنیا پر حکمرانی کرنے کا الہی حق دیا ہے۔ چنگیز خان اور اس کے جانشین اس خیال کو تباہ کن عمل میں لاتے ہوئے تقریباً پورے براعظم ایشیا کو فتح کر کے تاریخ میں اس وقت تک نظر آنے والی سب سے بڑی سلطنت تشکیل دیں گے۔ منگول قبائلی رہنماؤں نے روایتی طور پر اپنے وفادار پیروکاروں میں جنگی مال غنیمت بانٹ کر اقتدار کی اپنی پوزیشن حاصل کی تھی، اور چنگیز بھی اس سے مختلف نہیں تھا۔ منگول فوج تقریباً 10,000 مردوں پر مشتمل تھی، جو خان کا ذاتی محافظ کی سکٹین تھا۔ اس اشرافیہ کے ارکان پوری سلطنت میں اہم انتظامی عہدوں پر بھی فائز ہوں گے۔ منگول قبائل کی بھرتی اور اتحادیوں اور فتح شدہ علاقوں کے دستوں کے ذریعے اضافی فوج حاصل کی گئی۔ اہم جارحانہ ہتھیار ہلکا گھڑ سوار تھا، جس کے سوار طاقتور منگول مرکب کمان کو فائر کرنے میں ماہر تھے۔ منگول گھوڑے اپنی مضبوطی اور صلاحیت دونوں کے لیے ایک اور اثاثہ تھے، بلکہ ان کی بڑی تعداد بھی تھی، جس سے سواروں کو 16 اسپیئر ماؤنٹ تک کی اجازت ملتی تھی، جس کا مطلب تھا کہ ایک فوج بڑی رفتار سے بہت زیادہ فاصلہ طے کر سکتی تھی۔ جبکہ عظیم خان منگول سلطنت کے مشرقی حصے میں مصروف تھے، مرکزی اور مغربی حصے بڑے پیمانے پر اپنے راستے پر چلے گئے۔ گولڈن ہورڈ، جس کا مرکز مغربی یوریشین سٹیپ ہے، کی بنیاد چنگیز کے پوتے باتو خان متوفی 1255 نے 1227 کے لگ بھگ رکھی تھی۔ یہ 1480 میں باضابطہ طور پر ختم ہونے والے دیگر تمام لوگوں کو ختم کر دے گا، لیکن 14ویں صدی کے وسط سے روسی اور لیوانا اس علاقے میں دوبارہ سر اٹھا رہے تھے۔ فارس پر مرکز کی طرف سے قائم کیا گیا تھا۔ 1260 کے آس پاس چنگیز کا ایک اور پوتا، اسے اس کے جنوب مشرقی ہمسایہ مملوک سلطنت 1261-1517 کی طرف سے مسلسل خطرہ لاحق رہے گا، اور 1335 میں خاندانی تنازعات کی وجہ سے ٹوٹ گیا۔ چغتائی خانتی چنگیز کے دوسرے بیٹے چغتائی 1183-1242 کے نے قائم کیا تھا، اور یہ سب سے حقیقی منگول ریاست رہے گی جہاں خانہ بدوش جڑوں کو اکھاڑنا مشکل ثابت ہوا۔ ایک بار پھر 1363 میں خاندانی تنازعات نے اس کا خاتمہ کیا۔ تینوں مغربی خانیتیں سرحدی تنازعات میں ایک دوسرے سے مسلسل لڑتی رہیں۔ ہر ایک بالآخر اسلام کو اپنے ریاستی مذہب کے طور پر اختیار کرے گا، جو خود اشرافیہ کے درمیان تنازع کی ایک اور ہڈی ہے۔ الخانت اور چغتائی خانت کے علاقوں کو بالآخر تیمور سلطنت کے بانی تیمور نے اپنے قبضے میں لے لیا، یہاں تک کہ یوان چین بھی حریف گروپوں کی طرف سے بہت زیادہ مانوس خانہ جنگیوں کا شکار ہو گیا، اور کمزور معیشت کے ساتھ اور قحط اور مقامی بغاوتوں سے گرا ہوا۔ منگ خاندان 1368 میں چین پر قبضہ کرنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ آخر میں منگولوں نے بیٹھنے والے معاشروں کا حصہ بن گیا تھا، جس کو انہوں نے اتنی آسانی سے فتح کر لیا تھا، جس کی وجہ سے وہ نئے آئیڈیاز اور ٹیکنالوجی کو اپنانے کے خواہش مندوں کے قبضے کے لیے کسی بھی دوسری ریاست کی طرح حساس ہے۔ منگولوں نے اپنے فن سے بہت سے جدید میوزیم کٹروہے کو پریشان نہیں کیا ہوگا، شاندار عمارتوں کو ان کی تعریف کرنے کے لیے نہیں چھوڑا ہوگا، لیکن انہوں نے دوسرے طریقوں سے دیرپا میراث چھوڑی ہے۔ شاید عالمی ثقافت پر ان کا سب سے بڑا اثر مشرق اور مغرب کے درمیان پہلا سنجیدہ رابطہ قائم کرنا تھا۔ منگول سلطنت اس وقت تک سب سے بڑی متصل زمینی سلطنت دنیا کے 5ویں حصے پر پھیلی ہوئی تھی، اور ان کے سپاہیوں کو ایک سرے پر ٹیوٹونک نائٹس سے لڑنے کے لیے پابند کیا گیا تھا، جبکہ دوسرے سرے پر ان کا سامنا سامرائی جنگجوؤں سے تھا۔
جن میں سے کسی بھی دشمن کو دوسرے کے وجود کا کوئی تصور نہیں تھا۔ اب تک چینی اور یورپی ایک دوسرے کی زمینوں کو راکشوں کی نیم فرضی جگہ کے طور پر دیکھتے تھے۔ بطور سفیر، مشنری، تاجر اور مارکو پولو 12541324 جیسے مسافروں کو آزادانہ طور پر ایشیا کو عبور کرنے کی ترغیب دی گئی، اس لیے رابطے بڑھے اور نظریات اور مذاہب پھیل گئے۔ گن پاؤڈر، کاغذ، پرنٹنگ اور کمپاس سب یورپ میں مانوس ہو گئے۔ منگولوں نے کھانوں میں بھی خیالات پھیلائے، جیسے کہ آج بھی اپنے سلیم شولین کے شوربے کو ایک مشہور ڈش بنانا ہے۔ افسوس، کم فائدہ مند نتائج تھے، جیسے کہ بلیک ڈیتھ 13471352 سب سے پہلے دور دراز چین کے ایک جیب سے بحیرہ اسود اور وہاں سے وینس اور باقی یورپ میں منتقل کیا گیا۔ اگرچہ منگولیا میں سلطنت کو سنہری دور کے طور پر یاد کیا جاتا ہے اور چنگیز خان جو اس سب کا آغاز کرنے والا تھا، منگولیا کے دارالحکومت اولان باتار میں باقاعدہ تقریبات کے ساتھ اعزاز حاصل کرنے کا سلسلہ جاری ہے۔